الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے خاص عمل کے ساتھ، آج کے خاص وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی، عالم اسلام کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحم فرمائے ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں، اور بالخصوص عالم اسلام پہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے، تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے، آج کا ہمارا عمل جو ہے، یہ صلاۃ الحاجت کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، گھر کے اندر بیماری ہو یا رزق کے اندر کمی کا مسئلہ ہو یا کوئی مقدمہ بن گیا ہو، تو کوئی بھی آپ کو حاجت ہو تو آپ نے یہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ نماز کا طریقہ جو ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، مکمل دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ نماز ہے جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی امر اہم پیش آتا، کوئی اہم کام پیش آتا، کوئی حاجت ہوتی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، مقدمہ بازی ہو یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، کسی بھی طرح کی حاجت ہو، چاہے تو دینی ہو، دنیاوی ہو، آخرت کی حاجت ہو، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہم بھی نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کبھی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم بھی جب بھی کوئی اہم کام پیش آئے ہمیں بھی، تو ہم بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین کرام، یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے 2 یا 4 رکعات پڑھیں، یعنی کوئی بھی حاجت پیش آ گئی ہو تو آپ نے 2 یا 4 رکعات ادا کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور باقی 3 رکعتوں کے اندر دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت کے اندر آپ نے قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے قل اعوذ برب الناس۔ تو جو شخص اس طرح اس نماز کو ادا کرے گا تو اس کو وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے شب قدر کے اندر 4 رکعتیں ادا کی۔ تو مشائخ کرام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کوئی حاجت پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم بھی نماز کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کریں، اس کی بارگاہ میں سجدے کریں اور رو رو کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں رکھیں۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی حاجت ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی پوری نہ فرمائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، کرم فرمانے والا رب ہے۔ تو جو ہی انسان اس کی بارگاہ میں آئے گا، سجدہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پہ مہربانی فرمائے گا، اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اس وظیفے پہ عمل کریں، اس عمل پہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں حاصل کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظیفے کے ساتھ، اگلے عمل کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔